باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الواقعہ کا آخری رکوع ہے، تو اس رکوع سے پہلے ہم سورہ واقعہ کی جو پڑھنے کی فضیلت ہے اس کو بیان کرتے چلیں، اس کے بعد سورہ واقعہ کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ الواقعہ کو ہر رات میں پڑھے گا تو اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ وکان ابن مسعود یأمر بناتہ یقرأن بها فی کل لیلۃ رواہما البیہقی فی شعب الایمان۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اس کو ہر رات میں پڑھا کرے، اور یہ دونوں روایت بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعب الایمان کتاب شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ تو سورۃ الواقعہ کی فضیلت ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا تو کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ، تنگی، تنگ دستی وہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہر رات میں وہ اس کی تلاوت کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھ کر ضرور سوئیں۔ اسی طرح سورۃ الملک، جس کی جو اگلی ہماری سورت ہوگی انشاءاللہ، جس کی ہم ترجمہ وغیرہ بیان کریں گے اللہ کے حکم سے، تو یہ دو صورتیں ہم ضرور پڑھ کر سوئیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور صورت ہے سورۃ السجدہ ہے، یہ ضرور پڑھ کر سوئیں۔ تو اس سے پڑھ کر سونے کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، دوسرا اس صورت کی جو فضیلت آئی ہے سورہ واقعہ کی کہ آدمی کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، کبھی اس کو مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ہر شخص کوئی بھی ہو، اوپر کا ہو یا نیچے والا ہو، بہت بڑا مالدار ہو یا بہت متوسط ہو، کم درجے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص پریشان ہے کہ میری مالی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے بڑا نسخہ دے دیا، خود سب سے بڑا وظیفہ بتا دیا، اور سب سے اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دی کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا اور کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو جتنا ہم سنت پر ہمارا عمل ہوگا اتنا ہی اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ہم مستحق ہوں گے، اور کل قیامت و دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ ہم ہر رات اس صورت کو اور اس کے علاوہ جو اگلی صورت ہماری انشاءاللہ ہوگی سورۃ الملک، اس کی بھی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ کہ حدیث شریف میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے۔ تو ان دو صورتوں کو اور ضرور لازمی پڑھ کر سوئیں اور پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 21۔ یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان فرمانا مقصود ہے۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دراصل کاہن ہیں اور یہ قرآن کاہنوں کا کلام ہے۔ کاہنوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشن گوئیوں میں جنات اور شیاطینوں سے مدد لیتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر بتلایا ہے کہ شیطانوں کو آسمان کے قریب جا کر وہاں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے، یہ ایک ستارے کا نام ہے، اس سے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحجر۔
شہاب ثاقب کو چونکہ عام بول چال میں تارے ٹوٹنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ستاروں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ الصافات اور سورۃ الملک میں اس کا ذکر ہے۔ لہٰذا جب جنات اور شیاطین کی آسمان تک رسائی ہی نہیں، پہنچ ہی نہیں، تو وہ کبھی ایسا مستحکم اور سچا کلام پیش نہیں کر سکتے جیسا قرآن کریم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر ان کی حقیقت پر غور کرو تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم ایسا باوقار کلام ہے جو کوئی کاہن بنا کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ستارے اسے عالم بالا تک، اوپر تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم میں جو ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھائی ہے، وہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ دیکھو، یہ شیطان جو کاہنوں کے پاس آ کر لا کر خبر دیتے ہیں، تو یہ شیطانوں کو تو ہی روک دیا اوپر جانے سے، تو وہ جب اوپر جا ہی نہیں سکتے اور لا کر کوئی بات پہنچا ہی نہیں سکتے، تو یہ کاہن اس قرآن پاک کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ حاشیہ نمبر 22، بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے جس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھانے کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ ایک تو اس قسم سے یہ جتایا جا رہا ہے کہ ستارے گرنے کے یہ مقامات خود بتا رہے ہیں کہ کوئی کاہن یہ کلام بنا کر نہیں لایا۔ دوسرے، جس طرح ان ستاروں کا نظام انتہائی مستحکم نظام ہے جس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی نہایت محکم اور ناقابل شکست نظام کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ انہ لقرآن کریم، کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ حاشیہ نمبر 23، راجح تفسیر کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کافروں کے اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کمی زیادتی کے بغیر اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے اور کسی شیطان وغیرہ نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی اور بھی نہیں چھو سکتا۔ اگرچہ یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عالم بالا میں، یعنی اوپر آسمانوں سے اوپر، آسمانوں میں پاک فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ چنانچہ احادیث میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہاں پہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی حقانیت کو، قرآن کے محفوظ ہونے کو، اور پھر قرآن کریم جس حفاظت سے ہم تک پہنچا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر قرآن کریم کو اتنا پاک ہے کہ اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو یہ کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت اس سے وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو پاک لوگ ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمتیں کیا تھیں۔ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہ ہوتا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 24، کافر لوگوں قرآن کریم پر ایمان لانے سے جو انکار کرتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ دنیا میں جو کوئی آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آتی ہے، اور ایسی حالت میں آتی ہے کہ اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، اس کے معالج ہر قسم کے جتن کر گزرتے ہیں کہ کسی طرح وہ موت سے بچ جائے، لیکن موت اس طرح آ جاتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب و کتاب ہونا ہی نہیں ہے تو آخر ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت کے منہ میں کیوں جا رہا ہے، اور تم اس کو موت سے بچانے میں اتنے بے بس کیوں ہو؟ دنیا میں موت اور زندگی کا جو یہ نظام کار فرما ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور زندگی کے مالک نے کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان کو عمر بھر کی مہلت دے کر آخر میں اس سے حساب لیا جائے کہ اس نے اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہاں پہ ایک عام فہم اللہ رب العزت نے ان آیات میں دلیل کے طور پر دی ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے سب کو، تمہارے سامنے بھی لوگ، تمہارے عزیز رشتہ دار سب کچھ ہوتے ہوئے مر رہے ہوتے ہیں۔ چلو اگر تم کہتے ہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ بتاؤ تم اپنے عزیز رشتہ داروں کو، تم اپنے آپ کو خود موت سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ آخر مرنے کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد یہی مقصد ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور جو زندگی ابھی تمہیں ملی ہوئی ہے یہ ایک مہلت ہے۔ یہ مہلت اس لیے کہ تم اس میں پیدا کرنے والوں کو، زندگی دینے والے خالق کو، اس کی باتوں کو مان لو، ایک رب مان لو، اور اس کے احکامات کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ان کے مطابق ان احکامات کی پابندی کر لو، فرمانبرداری اختیار کرو، تو تمہیں مرنے کی بعد کی جو زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں بھی تم کامیاب ہو گئے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندے میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ آخر میں اور شروع میں دونوں میں مناسبت یہ پائی گئی کہ اس صورت کے شروع میں بھی دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوا تھا اور مقرب لوگوں کا ذکر ہوا، اور صورت کے آخر میں بھی دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوا، اور ان کے انجام کا اور ان کی اکرام کا، دونوں کا ذکر ہوا کہ بائیں ہاتھ والوں کا انجام کیا ہوگا اور دائیں ہاتھ والوں کے اکرام و اعزاز کیا ہوگا۔
شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آج بتاریخ 12 ربیع الثانی 1429 ہجری مطابق 20 اپریل 2008 بروز ہفتہ سورہ واقعہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح حواشی کراچی میں تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے قارئین کے لیے نافع بنائے اور باقی صورتوں کی بھی اپنی رضائے کامل کے مطابق تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔